اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ وہ تابعداری کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر رہا ہے۔ اور آگے توجہ کیجئے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے سنت کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور تقاریر، یعنی وہ کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا آپ نے ان کاموں کا حکم دیا ہو، یا حکم تو نہ دیا ہو لیکن آپ کے سامنے وہ کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، اس چیز کو سنت کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے رب کو پانے کے مختلف طریقے اختیار کیے۔ کسی نے قبروں پر سجدہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا، کسی نے رب کو پانے کے لیے رہبانیت اختیار کی، الگ بیٹھ جانا اور اللہ کا ذکر شروع کر دینا۔ کسی نے اپنے رب کو پانے کے لیے نذرانے، دیگر اخراجات شروع کر دیے کہ رب حاصل ہو جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، اور قرآن میں میرا رب فرماتا ہے کہ تم صرف ایک کام کرو، تمہیں اپنا رب مل جائے گا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت رکھیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے تم محبوب بن جاؤ، تو فاتبعونی، پھر میری سنت کی اتباع کرو۔ اور یہاں پر ایک نکتہ سمجھیے گا کہ جب انسان سنت کی اتباع کرتا ہے تو پھر اللہ کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ اور دنیا کا یہ قانون ہے کہ مرضی محبوب کی چلا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے سنت کی اتباع کرنے کی وجہ سے، تو پھر ہماری رب ہماری ہر خواہش کو پورا کرے گا، رب ہماری مرضی کے مطابق ہمارے تقدیر کے فیصلے کرے گا۔ تو اگر ہم اپنی مرضی کے فیصلے
اور اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ کیوں کہ جب ہم سنت کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت کے محبوب بن جائیں گے، اور دنیا کا قانون ہے کہ محبوب کی مرضی چلا کرتی ہے۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ایک اور فائدہ ذکر کیا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ جب تم سنت کی اتباع کرو گے، رب کے محبوب بن جاؤ گے، تو پھر اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے سنت کی اتباع اور تابعداری کرنے کا اجر اور ثواب بیان کیا ہے۔ اور سنت کی اہمیت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر حکم نازل فرمایا، احکامات دیے۔ ان میں سے ایک مقام دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے لوگو تمہیں جو نبی دے آ کر جس چیز کا حکم دے، فَخُذُوهُ اس کو پکڑ لو، رسول جو تمہیں دے اس کو پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جس کام سے تمہیں میرا رسول روک دے، فَانْتَهُوا اس سے رک جانا ہے، اس سے اجتناب اختیار کرنا ہے۔ یہاں سے مراد یہی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنے ہیں، اور جو کام نہیں کیا وہ نہیں کرنے، یہ سنت کا اتباع ہے۔ اور کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ فرما رہے ہیں جس نے ہمارے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین له الہدی، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے راستے کے علاوہ وہ تابعداری کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر رہا ہے۔ اور آگے توجہ کیجئے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ سنت کی مخالفت کی وعید قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ سے فرمایا ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی فتنہ یا کوئی آزمائش پہنچ جائے، یا پھر اللہ فرماتے ہیں او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ یہ عن امرہ اس سے مراد سنت ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سنت کی مخالفت کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت دردناک عذاب عطا کریں گے۔ تو یہ سنت کی مخالفت کرنا اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے اور حضور کی ناراضگی کا بھی سبب ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی فلہ اجر 100 شہید، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری سنت کے ساتھ چنگل لگا لیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ سنت کی اہمیت ہے۔ اب یہاں سمجھیے گا، یہ ایک آدمی جو سنت کو زندہ کر رہا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ علماء نے اس کی بڑی پیاری حکمت لکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں
چونکہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے وہ اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اور جو سنت کو زندہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اسلام کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یعش منکم من بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو آدمی تم میں سے میرے بعد زندگی گزارے گا فسیری اختلافا کثیرا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، دنیا کے اندر آزمائش دیکھے گا، امت کے اندر اختلاف فتنے دیکھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو دیکھنا ہے۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے گویا ایک مثال دی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہے تو انسان اپنی داڑھوں کے اندر اس کو لے لیتا ہے۔ فرمایا سنت کو یوں مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، گویا کہ تم کسی چیز کو اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑ کے رکھا ہوا ہے، جس طرح داڑھوں سے پکڑی ہوئی چیز انسان سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اسی طرح سنت بھی تمہاری دنیا زندگی سے جدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سنت کی اہمیت بیان فرمائی۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی 3 مرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ قالوا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، عرض کیا صحابہ نے اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء آپ کے جانشین کون ہیں؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا الذین یحبون بسنتی، میرے جانشین لوگ وہ ہیں جو میری سنت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، محبت رکھنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میری سنت کی آگے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے فرامین کے اندر سنت کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام نے سنت کی اتباع کر کے دکھایا ہے کہ ہر حال میں ہم نے اتباع کرنی ہے تو سنت کی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، سارے حضرات قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہیں، مشہور واقعہ آپ نے سنا، کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر اور مشیر وہاں بیٹھے ہیں۔ دوران کھانا حضرت کے ہاتھ سے لقمہ نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ کھانے کے دوران اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس لقمے کو اٹھا کر صاف کرو اور کھا لے انسان۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور حضرت دوبارہ اٹھانے لگے، ساتھ بیٹھے کسی وزیر اور مشیر نے کہا کہ یہ دربار کے اصولوں کے خلاف ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے پیارے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
چاہے دربار کے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن میرے محبوب کا یہ حکم ہے کہ لقمہ گرا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کے کھا لو، میں دربار کے اصولوں کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہوں اور اپنے پیارے محبوب کے حکم کو بجا لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے سنت کی اتباع کر کے دکھایا ہے کہ ہم نے سنت کی اتباع کیسے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی تک ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، 2 رکعت نماز پڑھا چکے ہیں اور دوران نماز حکم آ گیا کہ اب آپ کا قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ بنا دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا قبلہ تبدیل فرمایا تو صحابہ نے بھی بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی دقت کے اپنے قبلے کو تبدیل کر لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی زیارت کروائے۔ وہاں مسجد ہے، مسجد قبلتین، جس کے اندر دونوں طرف محراب بنے ہوئے ہیں۔ اسی مسجد کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے قبلہ بیت المقدس ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز حکم آ گیا تو جس طرح اللہ کے نبی نے کیا اسی طرح صحابہ کرام نے کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے جوتے مبارک پہنے ہوئے ہیں، دوران نماز حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا پیارے پیغمبر آپ کے جوتے کے ساتھ نجس لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی حالت میں اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ پیچھے جن صحابہ کرام نے جوتے پہنے ہوئے تھے انہوں نے بھی جوتے اتار دیے ہیں۔ پتہ کوئی نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیوں اتارے ہیں، لیکن سنت کی اتباع انہوں نے اپنے اوپر لازم پکڑی ہوئی ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے سوال کیا، پیارے صحابہ آپ نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ اور صحابہ نے یکزبا ہو کر جواب دیا، ہم نے جوتے اس لیے اتارے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور جمعہ کے دوران ایک آدمی کو دیکھا کہ مجمع سے اٹھ کر وہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ اس آدمی کو حکم دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اسی وقت جہاں پر لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں پہنچے اور ادھر سے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اجلس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سمجھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں، ابن مسعود نے جوتوں والی جگہ سے آگے جانا بھی مناسب نہیں سمجھا، وہیں پر بیٹھ گئے کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی مجھے حکم دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے دوسرے آدمی کو حکم دیا تو یہ اللہ کے نبی کے حکم کی اتنی تابعداری کہ آپ وہیں پر تشریف رکھتے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ پہلے لوگ کامیاب ہوئے، پہلے لوگوں نے عزتیں پائی ہیں سنت کو سنت سمجھ کر، اور ہم نے اپنا نقصان کیا ہے سنت کو سنت سمجھ کر۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے لوگوں نے کہا کہ یہ کام ہم نے لازم کرنا ہے، کہ یہ سنت ہے، ہمارے دلوں کے اندر سنت کی اہمیت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، سنت سمجھ کر اس کام کو کیا کہ بھئی اس کام کا حکم اللہ کے نبی نے دیا یا یہ کام اللہ کے نبی نے خود کیا ہے، اہمیت تھی ان کی دلوں کے اندر، چنانچہ سنت کی برکت سے اللہ نے ان کو عزتوں سے نواز دیا۔ اور ایک ہم ہیں کہ جو سنت کو سنت سمجھ کر پستیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم کہتے ہیں بھئی یہ کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے نا، سنت ہی ہے، بعد میں کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم پستیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
ایک مرتبہ ایک جنگ کے اندر جنگ کر رہے ہیں اور دشمن کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، بڑے پریشان۔ غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، بڑے پریشان ہو گئے۔ تقریباً 8 دن گزر گئے، وہ قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام حملہ کرتے ہیں، پھر واپس، پھر حملہ کرتے ہیں، پھر ناکامی ہو جاتی ہے۔ 8 دن تک صحابہ کرام کوشش کرتے رہے، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ آخر 8 دنوں کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ ذرا غور کرو، ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی؟ اگر ہم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر غور کیا گیا کہ صحابہ کرام اس مسواک والی سنت کو چھوڑ رہے تھے۔ رات کو اکٹھے ہوئے، اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، مسواک والی سنت کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اگلے دن صبح جب دوبارہ حملہ کیا تو اللہ نے اس قلعے پر فتح عطا کر دی۔ یہ سنت کی برکت ہے۔ اور مسواک کی بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ مسواک کرنے کے 70 فائدے علماء نے لکھے ہیں۔ سنت ہے نا مسواک کرنا، 70 فائدے لکھے ہیں۔ سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ منہ سے آنے والی نامناسب بو اللہ ختم کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے، میں نے بات شروع کی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ لوگوں نے اللہ کو پانے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کیے، جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے پانے کے لیے کوئی مشقتیں کرنے کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے پانا ہے تو صرف ایک کام کرو، کیا فَاتَّبِعُونِی، میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کرو اور میرے محبوب بندوں کے اندر تم شامل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی کی اتباع کرنا، اسی کا نام سنت کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا سنی بنا دے، ہمارے قول کے اندر، ہمارے فعل کے اندر، خوشی کے اندر، غمی کے اندر، ہر حال میں ہماری سب سے پہلی نظر اللہ کے نبی کی سنت پر ہو، پھر کامیابیاں، پھر خوشیاں، پھر کامرانیاں اللہ ہمارے مقدر میں لکھ دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔